السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے محنت پسند خرد مند۔ اس کا خلاصہ ہم نے کرنا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل پر نظر رکھنے والے سمجھدار لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دنیا کے ابتدائی دور میں جب دنیا بدی اور گناہ سے پاک تھی تو تمام انسان خوشحال اور فارغ البال تھے۔ ایک رحم دل بادشاہ خسرو آرام دنیا کا حکمران تھا۔ اس کی رعایا ہر قسم کے غم و الام سے آزاد تھی۔ ملک میں ہمیشہ صبح کا وقت رہتا تھا اور بہار کا موسم اپنا جلوہ دکھایا کرتا تھا۔ نہ گرمی ہوتی تھی اور نہ ہی سردی ہوتی تھی۔ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں بہتی تھیں جن کا پتہ تھا۔ ہوا میں نرمی اور خوشبو تھی۔ خوبصورت پرندے ہر طرف چہچہاتے تھے۔ سب لوگ عیش و آرام سے رہتے تھے۔ کسی کو کوئی رنج اور تکلیف نہ تھی۔ اچانک ایک وسیع میدان میں ایک پھولوں کی کیاری کھل اٹھی اور پورے عالم میں اس کی خوشبو پھیل گئی، مگر اس کی جو خوشبو تھی وہ تیز اور گرم تھی، لہٰذا لوگوں کی طبیعتیں تبدیل ہو گئیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ عیش و آرام صرف اسے ہی حاصل ہو، دوسرے کے پاس نہ جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فریب اور سینہ زوری کا ہر طرف چلن ہو گیا اور لوٹ مار، قتل و غارت گری روزمرہ کا معمول بن گیا۔ لوگوں میں غرور، خود پسندی اور حسد کے جذبات پیدا ہوئے۔ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہوں، بے شک اس کا ہمسایہ محتاج رہے۔ اس بدنیتی کی وجہ سے ضرورت اور غربت ایک پریزادے کی شکل میں سامنے آئی۔ لوگ خسرو آرام کی محبت کو چھوڑ کر اس کے مرید ہو گئے، چنانچہ ملک فراق کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء میں اتنی کمی ہوئی کہ قحط کی صورت پیدا ہو گئی۔ اب لوگ اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ دنیا کا یہ رنگ دیکھ کر دو تجربہ کار مشورہ اور تدبیر دنیا والوں سے الگ ہو گئے اور ایک باغ میں ڈیرے ڈال لیے۔ لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے نیک بادشاہ کا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھ لو کہ افلاس نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ اس کے انداز بالکل مختلف ہیں، سو اس کے پاس جا کر اس کی خدمت کرو۔ لوگ محنت پسند خرد مند کے پاس پہنچے۔ وہ ایک لمبا تڑنگا مضبوط نوجوان تھا۔ محنت اور مشقت اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اپنی داستان غم اسے سنائی۔ محنت پسند خرد مند نے ان کی باتیں سن کر قہقہا لگایا اور کہا کہ ہم تمہیں اس قابل کریں گے کہ ہر موسم کی خوراک پیدا کر سکو۔ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے اور جنگل سے چرندے نکال لیں گے۔ پہاڑ کھود کر قیمتی دھاتیں اور جواہرات تمہیں دیں گے۔ تم جنگل کاٹ اور پہاڑ اکھاڑ دو گے، میں تمہیں دنیا کو اپنی تدبیر سے فتح کر لوں گا۔ لوگوں نے اس کی باتوں پر عمل کیا، پہاڑوں کو کھودا، زمینوں کو ہموار کیا، دریاؤں کے رخ موڑے اور سخت محنت میں مصروف ہو گئے۔ چند ہی روز میں زمین شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے بھر گئی۔ کھیت اناج اور باغ میووں سے لد گئے، گھر آباد ہو گئے اور ہر چیز کی افراط ہو گئی۔ مختصر یہ کہ محنت پسند خرد مند نے اس فرمانبردار رعایا کی بدولت ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر لی۔